سے بڑا پوائنٹ, آپ یقین کرو اس پوائنٹ پہ ان کی ماں مر جائے گی, ان گندی آنٹیوں کی, اور وہ جو نامرد ٹائپ کے مرد پھر رہے تھے ادھر سو کالڈ, وہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. آج ہمارے ساتھ آئے خواجہ سرا کچھ, اور انہوں نے بینر اٹھایا ہوا بڑا سا کہ میرا جسم اللہ کی مرضی, اور میڈیا کو انٹرویو دے رہی تھی, اسی مائک پہ خطاب کر رہی تھی وہ کہ اگر میرے جسم پہ میری مرضی ہوتی تو میں خواجہ سرا کی جگہ مرد پیدا ہو جاتا یا عورت پیدا ہو جاتی, میرے جسم پہ اسی کی مرضی اور میں ہر حال میں خوش ہوں. اور خواجہ سرا نے, میں سمجھتا ہوں جس طرح کی چماٹ ماری ہے ان گندی آنٹیوں کو, اتنی چماٹ ہم بھی نہیں مار سکتے. تو دوسرا مطالبہ جو مانا گیا ہے, جو یہ پر تول رہے تھے, آپ نے دیکھا تھا یہاں ہم جنس پرستی کی باتیں ہوئیں کہ مرد مرد کے ساتھ, عورت عورت کے ساتھ, یہ ساری چیزیں, اور وہ تنظیموں پہ $10 ملین کی وہ ٹویٹ ہم نے دیکھی جس پہ ویریفائڈ اکاؤنٹ کے ساتھ امریکن کہتا ہے کہ پاکستان پہ انویسٹ کیے گئے کہ جینڈر پہ ہم کام کریں گے. آج الحمدللہ اس $10 ملین پہ بھی لات مار دی چکی ہے, اور وہ یہ ہے کہ تمام ایسی تنظیمات جو کسی بھی طرح ہم جنس پرستی کو فروغ دینے میں شامل ہیں ان پہ پابندی عائد کی جا چکی ہے. اور ایک اور جو یہ میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ میڈیا سے ریلیٹڈ بات ہوئی, آپ لوگ کیا مولوی سرمت کو آئندہ میڈیا پہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ آئندہ کسی گندی اور ناجائز اولاد کو میڈیا پہ دیکھنا چاہتے ہیں یا نہیں؟ تو آپ کو مبارک اس بات کی ہونی چاہیے, منصور علی خان کو بھی بتائیں, ایسے تمام افراد جو نظریہ پاکستان اور ریاستی اداروں کے خلاف زہر اگلتے ہیں, ان سب پہ میڈیا پہ پابندی عائد کر دی گئی ہے. مجھے یہ کہتا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ مجھے یہ کہتے ہیں او جی وہ فلیگ فرانس کا نہیں تھا, میں کہا اور کیا تیرے پیو کا تھا؟ نہیں وہ ہماری این جی او کا تھا اصل میں. میں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری این جی او کا تھا, فرانس سے مطابقت رکھتا تھا؟ کہتے جی رکھتا تھا. میں نے کہا تو کیا تک بنتی ہے جب اتنا ایشو بنا ہوا ہے امت مسلمہ میں فرانس کے خلاف ایسی چیز کو دوبارہ شوشہ چھوڑنے کا؟ نہیں تو این جی او کا ہے. میں نے کہا پھر ٹھیک ہے انڈیا کا فلیگ لو, ایک نقطہ اور ڈال دو اور جی ایچ یو کے باہر جا کے لہراؤ کہ ہماری این جی او کا فلیگ ہے, پھر تو وہ تمہیں بتاتے ہیں این جی او کیسے کہتے ہیں. اس طریقے سے تو کل کوئی اسرائیل کے جھنڈے کے ساتھ جا کے ایک نقطہ ڈال دے اور بولے جی ہماری این جی او کے پورے پاکستان میں پھیلا دے, یہ چیز نہیں چلے گی بھائی جان. اور آج ہم نے یہ چیز اس عوام کو نہیں بتائی تھی, کیونکہ جب ہم یہ بات پہلے سوشل میڈیا پہ ذکر کر لیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ اس کا کاؤنٹر نیریٹو کے لیے پہلے سے ہی وہ لبرل جو لابیز ہیں وہ میدان میں آ جاتی ہیں اور اس چیز کو کرنے نہیں دیتی. تو وہ چیز سب سے بڑی کامیابی جو پچھلے 45 سالوں سے ہمارے باپ, ہمارے والدین, ہمارے آپ میں سے کئی جو جوان ہیں ان کے تو دادا بھی جو مضمون ایف ایس سی میں پڑھتے آ رہے تھے, اس مسٹر چپس کو بھی چینج کر دیا گیا ہے. اگلے سال نہیں پڑھو گے انشاءاللہ تعالی. اس کی جگہ اس پہ کمیٹی بٹھا دی گئی ہے کہ کون سے اسلامی ہیرو, کیا صلاح الدین ایوبی کو پڑھایا جائے یا نور الدین سنگی کو پڑھایا جائے, محمد بن قاسم کو پڑھایا جائے یا طارق بن زیاد کو پڑھایا جائے. ہماری مذاکراتی کمیٹی میں ایک پی ایچ ڈی اسکالر تھا ہمارا ملک وقاص سلیم, دوسرا سافٹ ویئر انجینئر تھا نعمان بھائی. تمام کالجز, یونیورسٹیز, مدارس, سکولز کے اسٹوڈنٹس, ہماری بہنیں جو آج شریک ہوئی ہمارے ساتھ, میڈیا کی جو خواتین آئی وہ حیران تھی کہ یار ہم تو عورت مارچ میں خود کو اتنا سیکیور فیل نہیں کر رہے تھے جو عورتوں کے لیے نکلا تھا, جتنا ہم یہاں پہ اپنے آپ کو سیکیور فیل کر رہے ہیں کہ ہم غصی نہیں ہے کہ پہلے ہی لوگ ہمارے لیے جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور چین بنا کے ہماری حفاظت کرتے ہیں. میں کہ دس از واٹ اسلام از.
دوستان ذی وقار، ہم مٹھی بھر لوگوں نے، ہم جسے چھوٹا طبقہ کہا جاتا تھا، اس نے آج وہ کچھ منوا لیا کہ جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اب ہوتا صرف یہ ہے کہ کئی چیزیں حکومت مان لیتی ہے، امپلیمنٹ نہیں کرتی، یہ بھی آپ کو پتا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ اسے فالو اپ میں رکھیں گے، اور ایک چیز میں مجھے آپ کی فیور چاہیے ہوگی کہ کراچی اور لاہور کے کوئی دوست ہیں، وہ بھی اسلام آباد کے بھی، جہاں جہاں پہ کسی قسم کا متنازع چیز ہے، اس کے ایویڈنسز ان بندوں کے نام کے ساتھ ہمیں دیے جائیں، فی الفور مقدمے درج ہوں گے، یہ بھی وعدہ کیا گیا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ ایوانوں تک آواز جانی چاہیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟